بلند علیہ الصلوات صلی علی محمد مولی محمد بلند علیہ الصلوات صلی علی محمد مولی محمد. تھوڑا سا زحمت فرمائیں، تھوڑا سا اگر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. صلوات ذرا محترم، عقل انسانی، شعور انسانی انسان کی وجہ فضیلت ہے. جیسے عنوان پر ہماری یہ 5ویں خراج آخری تقریر ہے. کچھ نتائج آپ کی خدمت میں کچھ حوالے سے پیش کروں گا، تاریخ کے حوالوں سے، اور پھر اگر آپ کی طبیعت اور صحت نے اجازت دی اور اگر آپ تھکے ہوئے نہ ہوئے تو کچھ فضائل تھوڑے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہماری گفتگو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تاکہ وہ حق باطل سچ جھوٹ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے. انسان وہی ہے جو آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید نہ کرے، بلکہ جو کچھ سامنے آئے اسے پرکھے، اور پرکھنے کا معیار صرف مولا کائنات علی بن ابی طالب کی زیادت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ رسول نے کہا، یہ قرآن نے کہا. میزان بنایا علی کی ذات کو، اور کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی. تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں اندھی تقلید کے حوالے سے، کیونکہ جیسے میں نے پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ جیسے جیسے ظہور امام زمانہ کا وقت قریب آتا جائے گا باطل قوتیں چولے بدل کر آپ کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کریں. لباس بدلا جائے گا، نام بدلے جائیں گے، القابات بدلے جائیں گے، حلیے بدلے جائیں گے. کام ایک ہی ہوگا کہ کسی طرح آل محمد سے دور کر دیں. یہ ذہن انسانی کو جگائے رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے کربلا کا انتخاب کیا. سبحان اللہ. کربلا دنیا کہتی ہے
کہ کربلا سے فائدہ کیا ہوا؟ باہر والے، اندر والے کہتے ہیں مجلس سے فائدہ کیا ہوا، باہر والے کہتے ہیں کربلا سے فائدہ کیا ہوا۔ ہم دونوں فائدے بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، اور اس امانت کو اپنی نسل کو، آنے والی نسل کو، بزرگوں کو نہیں، میں بار بار کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ بزرگوں کو کیا سکھاؤں، یہ تو مجھ سے زیادہ سیکھے برتنے میں، لیکن میرا کام ہے یہ بچے، یہ جو نئی نسل آ رہی ہے، ان تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو حسین کی قربانی کا فائدہ کیا ہوا اور مجلس کا فائدہ کیا ہے، یہ سن لیجیے۔ جب یزید تخت پر بیٹھا، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ وارث رسول بن کے بیٹھا، جانشین رسول بن کے بیٹھا، خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یزید کی حکومت کہاں کہاں تھی؟ مکہ، مدینہ، عراق، ایران، یمن، مصر، شام، افریقہ کا یہ جس کو آج آپ یوگنڈا کہتے ہیں، اور سندھ کے کچھ علاقے، اور بخارا، سمرقند، کچھ حدود عربہ سمجھ میں آیا؟ یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں یہ اس کی ایک سلطنت میں تھے جو آج سب الگ الگ ملک ہیں۔ ایران الگ ملک ہے، عراق الگ ملک ہے، شام الگ ملک ہے، حجاز الگ ملک ہے، مصر الگ ملک ہے، یہ سمرقند بخارا الگ ملک میں ہے، یوگنڈا الگ ملک ہے۔ اتنے ملکوں پر اس کی حکومت تھی، اور اتنے ملکوں کا مسلمان یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ جانشین رسول ہے، یہ وارث رسول ہے، یہ وارث شریعت ہے، یہ جو کر رہا ہے وہی شریعت ہے، یہ جو کر رہا ہے وہی دین ہے، یہ جو کر رہا ہے وہی اسلام ہے۔ سب نے بیعت کی تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام اور ان کی اولادوں نے بیعت کی تھی، اور کتنی ذلت سے بیعت کی تھی بتاؤ۔ بہت بڑے ہستی اسلام کی ان کے فرزند ہیں۔ جب یزید بیٹھا تو مروان کو اس نے مدینہ کا گورنر بنایا، تو وہ رات 12 بجے مروان کے پاس پہنچے، نقل بات کیا، کسی نے کون؟ کہ فلاں اتنے بڑے صحابی کا بیٹا آیا ہے۔ اچھا بلاؤ، کیا ایمرجنسی ہو گئی بھائی، نصف شب اتنی رات کو آئے؟ کہا کہ کیوں آئے؟ کہا بیعت کرنے کے لیے آیا، بستر میں لیٹا پتہ سردیوں کا موسم ہوگا، کہا بیعت کرنے آیا۔ کہا بیعت کرنے اتنی رات، صبح جاتے؟ کہا تم نے یہ نہیں سنا کہ رسول نے فرمایا تھا من مات ولم یارث امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ؟ تو اگر میں رات بھر بیعت نہ کروں اور مر جاؤں تو میں جاہلیت کی موت مروں گا۔ تو میں نے کہا کہ بیعت کرنے کے بعد کون سی عالمیت کی موت مرے، وہ تب بھی تو جاہلیت ہی کی موت مرے۔ تو ایسے صحابہ کرام اور ان کی اولادوں نے بیعت کی، اور وہ خلیفۃ المسلمین، اور صرف وہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت، یہ ہے دین۔ یہ کہ وارث رسول یہ کر رہا ہے، یہ کہ جانشین رسول یہ کر رہا ہے، خلیفۃ المسلمین یہ کر رہا ہے۔ سب یزید کو ذل الہی امیر المومنین کہہ کے سلام کر رہے تھے۔ حسین کی قربانی کا اثر یہ ہوا کہ اتنی بڑی دنیا اسلام جو یزید کو وارث رسول سمجھ رہی تھی، حسین کی قربانی نے اس یزید کو لعنت اور گالی بنا دیا دنیا کے لیے۔ حسین نے یزید کو گالی بنا دیا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، آج ہندو بھی یزید کو گالی سمجھتا ہے، آج عیسائی بھی ہندو یزید کو گالی سمجھتا ہے، آج یہودی بھی یزید کو گالی سمجھتا ہے، آج دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کی عظمت کو مان رہا ہے اور یزید کو برا کہہ رہا ہے۔ یہ فرق ہوا۔ وہ جو مہر لگی
لگا رہا تھا یزید اپنے اعمال پر. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب حکومت تو لے لی تھی معاویہ نے, لے لی تھی معاویہ نے, لے لی, ٹھوکر مانگی لے جا, تو پھر یزید نے بیعت کیوں مانگی؟ سوال تو ہے. اور میں کہتا ہوں کہ سوال کیا کرے, سوچا کرے, سوچے کہ جو سوال ذہن میں آئے گا, سوال ذہن میں آئے گا تو جواب ملے گا, جواب ملے گا تو ایمان مستحکم ہوگا, یقین میں اضافہ ہوگا. ہمارے بلند نعرہ تو معاویہ نے لے لی حکومت, پھر یزید نے بیعت کیوں مانگی؟ حکومت تو ہے اس کے بعد, باپ سے مل گئی اس کو, پھر کیا وجہ ہے؟ تو بات یہ ہے, دیکھیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے کسی کے پلانٹ پہ قبضہ کیا, لے لیا پلانٹ قبضہ کر کے, تعلقات تھے, 2-4 گنڈے بنا لیے, 2-4 پولیس والے بنا لیے, نکال دیا دھکے دے کے, یا کرائے کے لیے لیا تھا اور قبضہ کر لیا, بنا دیا اپنا. اب مکان میرے قبضے میں, مکان پہ قبضہ تو ہے میرا, لیکن مکان نام پہ کس کے ہے؟ اصل مالک کے نام پر ہے نا ماں. تو اب میرے دل میں خوف رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی حالات پلٹیں, میرے تعلقات کم ہو جائیں, اس کے تعلقات زیادہ ہو جائیں, اس کے اثرات زیادہ ہو جائیں. میرے پاس 4 آدمی ہیں, یہ 8 کو لے آئے, میرے تعلقات ایس پی سے ہیں, یہ ڈی آئی جی کو انوالو کر لے, میرے تعلقات پولیس میں ہیں, یہ رینجرز کو لے آئے, تو یہ تو نکال دے گا مجھے, یہ خوف. تو اب میں یہ چاہوں گا کہ مکان میرے نام پر ہو جائے. میں کچھ باتیں کر سکا. اب میری کوشش کیا ہوگی؟ مکان میرے نام پر ہو جائے. تو حکومت تو لے لی تھی معاویہ نے, اب یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ حکومت میرے نام پہ ہو جائے. اگر حسین بیعت کر دیں گے تو اسلام کی وراثت یزید کے نام پہ منتقل ہو جاتی. یزید کے نام پر منتقل ہو جاتی. آج آپ ظاہر ہے کہ جلوس سے آئے, میں بھی آیا ہوں, یقیناً آپ کچھ تھوڑے سے تھکے ہوئے بھی ہیں, اور وہ جو 4 دن آپ کا جوش تھا آج وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تھوڑا سا آگے تشریف لائیں, تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. جوش کے ساتھ دیکھیں, میں بارہا اپنے یہ پیغامات ہر جگہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کبھی تعداد کے بارے میں مت سوچیے گا, جذبے کے بارے میں سوچیے گا. جذبے نہیں مرنے چاہیے. آدمی 2 بھی رہ جائیں, اگر جذبہ ہے تو 2 لاکھ پہ بھاری ہے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ باطل کی کثرت سے یا اپنی قلت سے گھبرانا نہیں, وحشت زدہ نہیں ہونا. تو باطل اب کیا چاہتا ہے کہ آپ کے جذبے کو ختم کرے. جذبے کو جب ختم کیا جائے گا تو ہزاروں کا مجمع بھی ہو تو بیکار ہے. لیکن اگر جذبہ ہے تو کربلا کی مثال ہے, ایک ہی تو سید سجاد بچے تھے. آج دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جہاں سید نہ ہو. یزید کا نام لیوا نہیں ہے. اور اس وقت جو ساری کوشش ہے وہ جذبوں کو ختم کرنے کی. اچھا, جذبے کو ختم کرنے کا آسان طریقہ بتا دوں. میں کیا کروں, مجھے دنیاوی مثالیں چھوٹی چھوٹی ذہن میں آتی ہیں درس و تدریس کے حوالے سے. مارکیٹ میں مثلا سونی کا ٹی وی ہے, جاپان سے, پہلے تو جاپان سے آتے تھے, تو سب چائنا سے آ رہا ہے. تو ہم تو زمانے میں جاپانی کی مثال دیتے ہیں. اب جاپان کے اوریجنل ٹی وی کو سیل کرنا ہے, کیا کریں؟ مارکیٹ میں 2 نمبر کے ٹی وی سونی کے نام سے اتنے پھیلا دو کہ اب جو جائے گا وہ 2 نمبر کا اٹھا لائے گا. اب جب 2 نمبر کا آیا اور 6 مہینے بعد خراب ہو گیا, تب وہ کہے گا کہ یہ سونی ہے, یہ تو 6 مہینے میں خراب ہو جاتا ہے, آئندہ سونی نہ لینا. تو اب کوئی اوریجنل سونی بھی نہیں لے گا. یہ بہت کم لوگ سوچیں گے کہ یہ اوریجنل ہے, یہ 2 نمبر ہے. لالو کھیت میں بھی بنتے ہیں نا,
اور جاپان کی چیزیں لالو کھیت بنتے سے مہر لگتی ہے. تو یہی کام ہو رہا ہے. 2 نمبر کے مولویوں کو لا کے منبر پہ بٹھا دیا گیا. اب ہر سننے والا یہ تو یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے جو میں کل بھی کہہ رہا تھا, یہ تو یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. لہذا یہ دونوں کو چھوڑو, گھر بیٹھو. یہ کام ہوا ہے. اس لیے 2 نمبر اور 1 نمبر میں ذرا فرق محسوس کیجئے گا. 1 نمبر وہی ہے, حلیے پہ نہیں جائیے گا, نام پہ نہیں جائیے گا, ذات پہ نہیں جائیے گا. 1 نمبر وہ ہے جو آل محمد کے قریب لے کے جائے. تو یہ حسین نے لفظ یزید کو گالی بنا دیا. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں یزید زندہ باد کے نعرے لگے لگے نا. کربلا کے کتنے سال کے بعد؟ تقریباً 1400 سال, تقریباً 1400 سال کے بعد لگے. اگر کربلا نہ ہوتی تو سن 60 ہجری میں یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے. 1400 سال سے یہ یزیدیت کو روکا ہوا کس نے ہے؟ ان مجلسوں میں. دلیل دوں آپ کو, دلیل دوں. دیکھیں یہ جو لائٹ چل رہی ہے نا, یہ ہو کوئی سی بھی ہو, آپ یہ دیکھیں کہ ہر لائٹ کے اوپر ایک کور ہے. یہ کور نہیں جل رہا, اس میں بھی وہ کور نہیں جل رہا, اس میں بھی وہ کور نہیں جل رہا, اس میں بھی وہ کور نہیں جل رہا. جل جو رہا ہے وہ کور کے پیچھے ہے. تو وہ کور کے پیچھے جو جل رہا تھا, یہ کور کیوں لگایا؟ یہ کور کیوں لگایا؟ کہ کور اس لیے لگایا کہ کہیں مٹی اڑ کے اس پہ نہ جائے, کیڑے اڑ کے اس پہ نہ بیٹھ جائیں, کوئی پتھر کنکر نہ لگ جائے اور وہ ٹوٹ جائے. تو حفاظت کے لیے کور لگایا ہے. یعنی تمام حملے یہ کور اپنے اوپر لے رہا ہے اور اسے بچا رہا ہے جو روشنی دے رہا ہے. جو 1400 سال سے سارے حملے یہ مجلسیں اپنے اوپر لے رہی ہیں اور آل محمد کی دی ہوئی شمع کو, روشن کی ہوئی شمع کو بچا رہی ہیں. مجلس کی عظمت کو سمجھیے گا کہ یہ عظمت کو بچا رہی ہے آل محمد کی, وہ جو شمع روشن کی ہوئی ہے. سارے ہم نے 1400 سال سے کس پہ ہوتے آئے؟ شیعہ کافر, شیعہ کافر. ماتم کرتے ہیں یہ غلط ہے, مرثیہ پڑھتے ہیں یہ غلط ہے. یہی ہوتے نا. تو 1400 سال سے حملے ہو رہے تھے شیعہ پہ, تو شیعہ پہ حملے ہو رہے تھے, آل محمد کا پیغام محفوظ تھا اور مجلسوں کے ذریعے سے پھیل رہا تھا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہدف مجلس کا پورا نہیں ہو رہا, تو یہ مجلس کا ہدف ہے جو 2.5 کروڑ آدمی کربلا میں پہنچا ہے. آواز بلند نعرہ صلوات. اس لیے کہ ان 2.5 کروڑ میں صرف شیعہ نہیں ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں. اور مجھے کسی نے ایک واقعہ سنایا, افریقہ سے میرے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے تھے جب چہلم پہ, تو ہمارے یہاں ساتھ کام کرنے والا ایک ہندو بھی تھا. تو اس نے ہم سے آ کے کہا میں بھی روضہ حسین پہ جانا چاہتا ہوں. بھائی چلو, یہ تو حسین کا روضہ ہے, یہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے, یہ کوئی 15 سال پرانی بات ہے, 10-12 سال پرانی بات ہے. ہم کہا چلو, ان کا مجھے کوئی مارے گا تو نہیں, بھائی یہ در حسین ہے, یہاں کوئی نہیں مارتا. وہ پاسپورٹ افریقہ سے آسان تھا, وہ آ گئے ان کے ساتھ. اب وہ چلنے لگے, وہ راستے میں جو مشی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کھانے آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے اب تو وہاں ہوتے ہیں, تو وہ اس سے کہا یہ کھا لو, وہ کھا لو, وہ کھا لو, بریانی کھا لو, قیمہ کھا لو, بن رول, کباب رول کھا لو. وہ تھا ہندو, اور ہندو ہوتے ویجیٹیرین.
تو وہ تو گوشت کھائے نا. اب وہ کہے بھی کچھ نہ, لیکن شرم آ رہی اس کو, کیا کہوں, کیسے کہوں کہ بھائی میں تو گوشت کھاتا ہی نہیں. تب اس نے کہیں ایک جملہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ اگر سبزی کی کوئی چیز ہوتی تو میں کھا لیتا. اب اس کا اپنا بیان ہے کہ میں کچھ دور, بس کچھ دور, کوئی 50 قدم دور گیا ہوں گا تو ایک جگہ سبزی پلاؤ مل رہا تھا. یہ ہے حسین, یہ حسین کی کریمی ہے. اور پھر جب وہ گیا, وہ کہتا ہے میں باہر کھڑا ہوا تو میں ڈر رہا تھا, خوف زدہ تھا کہ میں اندر گیا, میں نجس ہوں, میں ہندو ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, تو کہیں ایسا نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے تو مجھے مارنے لگ جائے کہ یہ ہندو نجس آدمی کیسے اندر آ گیا. وہ کہتا ہے میں زری کے باہر روزے کے کھڑا ہوتا, ایک مرتبہ ایک جھٹکا آیا اور مجھے ایسے لے گیا جیسے بچے کو کوئی اپنی گود میں لے جاتا ہے اور مجھے زری سے لے جا کے چپٹا دیا. یہ ہے حسین کی کریمی, اور یہ ہے مجلس. یہ مجالس ہے جو ہر ایک تک پیغام پہنچا رہی ہیں, مجلس سے اپنا ہدف پورا کر رہی ہیں. اور اگر یہ کہیں کہ صاحب مجلس ہونے کے باوجود لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں, تو اللہ کا سب سے پہلا صاحب شریعت نبی کون ہے؟ نوح. تو 900 برس کی عمر میں جب نوح نے 80 آدمی مسلمان کیے تو کیا نوح نے صحیح ذمہ داری نہیں ادا کی؟ تو عزیزان محترم, بس بات سے اتنی سی ہے کہ غور و فکر کیجئے گا. ہر دور میں, ہر مقام پر, ہر راہ میں آپ کو 2 راہیں 4 راہیں ملیں گی, اور آپ نے اس میں سے ایک راہ کا انتخاب کرنا ہے. اب میں حوالہ دے رہا ہوں. 1,20,000 کے مجمع میں رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. ابھی میں غدیر نہیں پڑھ رہا, کہا نا کتنے ایمان لائے؟ چند نا, 40 آدمی بھی تو نہیں ملے مولا کائنات کو. جو علی نے کہا تھا کہ اگر صبح 40 آدمی سر اٹھا کے آ جائیں تو مجھ پہ واجب ہو جائے کہ میں اپنے حق کو وصول کروں, تو کل 11 آدمی آئے تھے. تو 2 راہیں بن گئی, ایک علی والی راہ اور ایک علی کی راہ کون سی ہے؟ صراط مستقیم. علی کی راہ صراط مستقیم, علی ہی ہے نا صراط مستقیم, باقی دوسری. اچھا آپ کہیں گے صاحب تو یہ تھا ہوتا, بات سے اتنی سیدھی قول ہے خود مولا علی کا, وَأَنَّمَا النَّاسَ مَعَ الْمُلُوكَ وَالدُّنْيَا إِلَّا مَنْ أَسَمَ اللَّهِ. دنیا بادشاہوں اور دولتوں کے ساتھ ہوتی ہے سوائے اس کے جسے اللہ بچا لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سوائے اس کے جسے ہم خوش نصیب ہیں, ہمیں اللہ نے بچا لیا. ہم بادشاہوں کے در پہ نہیں گئے, ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے در پر سر جھکائے ہوئے. بابا دے بلند علیہ السلام, صلی اللہ محمد وآلہ. اور چھوٹے چھوٹے 2-3 واقعہ سے حوالے دیتے ہوئے مجھے کچھ فضیلت پیش کرنی ہے, کچھ چیز خاص پیش کرنی ہے. آگے بڑھئے. سید سجاد واپس آئے. سید سجاد بھتیجے ہیں محمد حنفیہ چچا ہیں. اب لوگوں نے کہا کہ محمد حنفیہ امام ہوں گے, اس لیے یہ پڑھے ہیں. انہوں نے امامت کا ان کی جیسا کہ امام ہے یہ امام ہے, منع کیا, نہیں مانے. تو کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں حجر اسود پہ چلتے ہیں, اگر حجر اسود میرا جواب دے دے تو میں امام, اگر سید سجاد کا جواب دے دے تو وہ امام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آگئے سید سجاد اور محمد حنفیہ. محمد حنفیہ نے پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کہا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. سید سجاد نے پتھر حجر اسود پہ ہاتھ رکھا, اس نے کہا السلام علیکم یا علی بن الحسین. سلام کیا اس نے. مگر اب آپ دیکھیے گا, میرے مگر پہ غور کیجئے گا, مگر اتنی واضح دلیل کے بعد بھی وہ فرقہ جاری رہا جو محمد حنفیہ کا امام مانتا ہے. محمد حنفیہ نہیں منوا رہے تھے. اس کے بعد زید, جنگڑی زید نے زیدیہ فرقہ چلا, آج بھی موجود ہے یمن میں زیدیہ فرقہ. راہیں 2 ہو گئے. امام ہی کی اولاد ہے نا, میں باہر نہیں جا رہا, 73 فرقوں میں نہیں جا رہا. زید بھی امام ہی کی اولاد ہے, زیدیہ فرقہ بن گیا. تو کیا زیدیہ فرقہ حق پہ ہے؟ نہیں ہے. اچھا اور آگے چلیے, امام جعفر صادق کا دور آیا. بیٹا بڑا, کیا نام
نام ہے اسماعیل، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل۔ تو اب چونکہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ بڑا بیٹا امام ہوتا ہے، تو سب کو یہ تھا کہ صاحب اسماعیل امام ہو گئے، اسماعیل امام ہو گئے۔ ایسے میں اسماعیل کا انتقال ہو گیا، تو بلایا امام نے اصحاب کو، جب انتقال میں چادر ہٹائی، کہا یہ کون ہے؟ کہا اسماعیل کا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب قبر میں میت رکھی، پھر چادر ہٹائی امام نے، جو اصحاب موجود ہے، کہا یہ کون ہے؟ کہا اسماعیل کا انتقال ہو گیا، دفن ہو رہے ہیں، کہاں گواہی دو گے؟ کہاں گواہی دیتے ہیں کہ دفن ہو رہے ہیں، انتقال ہو گیا، دفن ہوگا اسماعیل، انتقال ہو گیا اسماعیل کا۔ لیکن ان کے بیٹے محمد، دو بیٹے ہیں، اور وہ امام کا پوتا ہوا نا اسماعیل کا بیٹا، وہ گئے ہیں بادشاہ کے دربار میں، اور جب جانے لگے تو امام نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہا ہوں؟ مت جاؤ۔ کہا وہ میرے معاشی مسائل ہیں اور میرے اوپر قرضہ کری ہے۔ امام نے کہا کہ میں قرضہ تمہارا اتار دوں گا، وہ جو مدینے کے باہر میری زمین ہے وہ لے لو۔ کہا نہیں جاؤں گا۔ کہا دیکھو میرے ہاتھ سے خون نہ رکھو۔ دیکھئے میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ وجہ معلوم ہے آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ جب امام کا سگا پوتا اس منزل پر آ جائے، تو اگر امامت کی نسل میں 10 20 30 40 50 سال کے بعد، نسلوں کے بعد کوئی آئے تو یہ معیار نہیں بنائیے گا کہ وہ سید ہے۔ یہ دلیل نہیں بنائیے گا کہ یہ سید ہے اس لیے صحیح ہے۔ ارے وہ پوتا ہے سگا، امام کا پوتا ہے، اور امام کے خلاف سازش کر رہا ہو، جا کے کہا ہو کہ بادشاہ کے دربار میں کہ ایک وقت میں 2 بادشاہ تھے، ادھر تو بادشاہ ہے ادھر وہ بادشاہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے خلاف ہارون کو جا کے یہ کہا اور لے لیا معلوم تھا۔ تو پیمانہ امام کی اولاد ہونا نہیں ہے، کچھ اور تو چھوڑ دیجئے، خود امام کی اولاد ہونا بھی پیمانہ نہیں ہے۔ چلے اگر امام کی اولاد پیمانہ ہوتی تو اسی نسل سے تو یہ آغا خانی چلے نا، سید ہے نا یہ آغا خانی بھی، تو کیوں نہیں مانتے آغا خان کو آپ امام؟ آغا خان کو امام کیوں نہیں مانتے؟ کہ صاحب نس نہیں ہے۔ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نس دیکھیے، امام کس کو بنا کے جا رہا ہے یہ دیکھیے، اور امام صرف بنا کے جب جائے گا تو صرف خالی کہہ کے نہیں جائے گا، اختیار دے کے جائے گا امام اپنا۔ بابا بلند نعرہ صلوات، اور آگے چلیے، اسی سے گوری نکلے، وہ بھی سید ہے، اسی امام سے نا، ایک امام کی اولاد چل رہے نا اسماعیل کی، تو ہم نہیں مانتے۔ اور آگے چلیے، اچھا باہر سے دیکھئے تو غلام احمد قادیانی کتنے چلے گئے اس کے ساتھ، دوراہے آتے گئے۔ دیکھئے اسلام میں بھی آتے گئے، شیعت میں بھی آتے گئے، خالی اسلام میں نہیں آئے، اسلام میں بھی آئے، شیعت میں بھی آئے، یہ آغا خانی شیعت میں آئے، بوری شیعت میں آئے نا۔ اور آگے لاؤں آپ کو، جونپور کے لوگ اگر یہاں موجود ہو تو شاید انہیں پتا ہوگا، سید محمد مہدی جونپوری، اگر کوئی بزرگ جونپور سے یہاں موجود ہو انہیں پتا، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور آخر میں اپنی خاتمیت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور خاتم النبیین میں ہوں۔ کچھ لوگ ان کے پیچھے بھی چلتی ہیں۔ اچھا اگر امروہے کے کچھ لوگ موجود ہیں تو قائم نقوی صاحب سے آگاہ ہوں گے، آپ تو ہوں گے، آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، سبھی پڑھے لکھے ہیں لیکن بعض لوگوں کا نہیں دلچسپی ہوتی۔ انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا میں امام مہدی ہوں، حالانکہ گئے تھے وہ قادیانیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن وہ دلیل کے طور پر انہوں نے یہ پیش کیا کہ صاحب جب وہ قادیانیوں سے بحث ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کتابوں کو مانتے ہو؟ ہاں بخاری سے اپنے نام دے یہ کتاب۔ تو وہ قادیانیوں کا ایک پوائنٹ یہ تھا جس میں وہ کسی کو شکست دیتے تھے کہ وہ 2 باتوں پہ بحث کرتے تھے، دو پوائنٹ۔ ایک پوائنٹ یہ کہ عیسیٰ مر گئے،